یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک فیکلٹی ممبر جو کہ ہماری یونیورسٹی میں یا کسی اور یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، اور ان کی ساری تعلیم اسی تعلیمی نظام کے ذریعے سے ہوئی ہے، اور ہائر ایجوکیشن میں تو خاص طور پر ہمیں ایجوکیشن کے بارے میں، اس کا فلسفہ کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، اس کے بارے میں بھی اساتذہ کی تربیت نہیں ہوتی۔ ہم اپنے ایک خاص مضمون میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ہم اس کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اور اب ہم کلاس روم میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہماری ساری سوچ پروان چڑھی ہے ایک یورو سینٹرک اس پیراڈائم میں، اور اب ہم پڑھانا چاہتے ہیں عام طلبہ کو، اور ہم ایک ایسے استاد جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے طلبہ کی تربیت بھی کریں اور علم ایک اسلامی نقطہ نظر سے پہنچائے بھی، تو ان کو آپ کیا عملی مشورے دیں گے کہ وہ کیسے سوچیں، وہ انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ نہ صرف ایک اچھے استاد بنیں بلکہ ایک ایسا استاد جو اچھا مربی بھی ہو، مرشد بھی ہو، رہنمائی کرنے والا بھی ہو؟ جی دیکھیے، بنیادی طور پر تو یہ کام ہے تزکیہ کا، تزکیہ عقل، تزکیہ بصارت، تزکیہ سماعت، تزکیہ کردار۔ یہ وہ چیز ہے جو اس کو ری ایجوکیٹ کرے گی، دوبارہ تعلیم دے گی۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان پہلوؤں کو بڑھائیں جو روشن ہیں، ان کو گھٹائیں جو تاریک ہے۔ تو جو تاریک پہلو پیدا ہو گئے ہیں یورو سینٹرک تصور کی بنا پر، انہیں آپ کس طرح دور کریں گے؟ تعلیم کے ذریعے کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس تعلیم کی ضرورت ہے جو ہمیں یہ سکھائے کس طرح ہم اپنا احتساب کرتے ہوئے، اپنا تزکیہ کرتے ہوئے ان مصنوعی سہاروں سے نکلیں جن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور جو حقیقی علم ہے، سچائی ہے، نور ہے، رہنمائی ہے، رشد و ہدایت ہے، اس کو ہم لے کر کے ہر شعبہ علم کے اندر، زندگی کے میدان کے اندر آگے بڑھیں۔ یہ کام عملی ہے، یہ کام بتدریج ہو سکتا ہے، یہ کام پہلے کیا گیا ہے۔ وہی جو یونان اور روم کے فلسفے تھے، ان کے مقابلے میں اسلام نے توحید کو پیش کیا، اور توحید کے ذریعے لوگوں نے بڑی بڑی دوربینیں ایجاد کیں، بڑی بڑی انہوں نے میکینیکل چیزیں بنائیں، منجمیق بنائی، کیا کچھ بنایا۔ تو وہ آج بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر جی۔ صاحب، میں جو اسلام کا جو تصور علم اور تعلیم ہے نا، وہ بھی ایک شاید ابھی جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ ہمارے اساتذہ کا ایک بنیادی مسئلہ اس وقت کیا ہے، ان کی اپنی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم ان کو یہ چیز نہیں بتا پاتے یا نہیں سکھا پاتے کہ اسلام کا جو اصل میں تصور علم اور تعلیم کیا ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک پوائنٹ تزکیہ والی بات کی ہے، یعنی ہمارے پاس تعلیم جس پہ ہم نے بات بھی کی کہ وہ ایک بامقصد ایک سرگرمی ہے، پورا عمل ہی ایک بامقصد ہے۔ اسی طرح جو علم کا سرچشمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، ایک بڑی بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، یہ بات بتائی گئی ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ مطلب اے اللہ پاک ہے آپ کی ذات، وی ہیو نو نالج ایکسیپٹ واٹ ایور یو گیون اس، تو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ تو یہ بڑی ایک بنیادی چیز ہے کہ ہم جو الہامی ہدایت ہے، جو الہامی علم ہے، اس کو ہم فوقیت پہ رکھیں۔ یہ ایک ہمارے اساتذہ اس سے ناواقف ہے، اس کی انٹرپریٹیشن سے ناواقف ہے۔ اب توحید کی جس طرح بات ہے، تو ہم جب سائنس پڑھاتے ہیں، ہم ایسٹرو فزکس پڑھاتے ہیں، میرین بایولوجی پڑھاتے ہیں، تو ہماری فزکس کیمسٹری تو اللہ کے قریب نہیں کرتی، نہ استاذ کر رہا ہے، نہ وہ کتاب کر رہی ہے، نہ وہ پورا ماحول کر رہا ہے، لیکن اصل میں تو ایکٹیویٹی کچھ اور تھی، وہ تو معرفت رب کی ایکٹیویٹی ہے، وہ تو اس درجے کا انسان بنانے کی ہے، وہ تو صالح بندہ بنانے کی ہے، ایک ایسا فرد جو کہ آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے، یعنی سعادت اخروی اس کا ایک ہدف ہے تعلیم کا۔ تو استاذ جس کے پاس، میرے پاس ایک سبجیکٹ ہے، میں کتاب میرے پاس ہے اور میں کلاس روم کے اندر جاتا ہوں، تو میری حیثیت صرف یہ ہے کہ مجھے اس کورس کو مکمل کرانا ہے، اس کتاب کی ایک تدریس کرنی ہے۔ لیکن جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، اس پیغمبر نے انما بعثت معلما جب یہ کہا ہے کہ میں خود معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو یہ جو میرا ایک بڑا اعلیٰ منصب ہے، مقام ہے، اور یہ سارے آڈینس میرے سامنے اتنے اسٹوڈنٹس ہیں، تو کیا مجھے صرف یہ کتاب ہی ختم کرانی ہے، یا ان کے اخلاق بھی میرے کچھ ادارے کار میں آتے ہیں،
اور ان کی شخصیت کو ان کو اللہ کے قریب بھی کرنا ہے، اسی سبجیکٹ سے کرنا ہے، اسی کمپیوٹر سائنس سے کرنا ہے. اور کیا سائنس اللہ کے رنگ میں رنگی بھی نہیں ہو سکتی کہ وہاں سے اللہ کی وحدانیت ہو؟ تو جو توحید، رسالت، آخرت، یہ جو پورا نظام ہے عقائد کا، اسلام کے جو تصور تعلیم ہے، وہ اس کا ایک اہم جز ہے کہ پوری تعلیم اس کے انڈر میں ہوگی، انڈر دی امبریلا آف دی جو بیسک فیتھ ہے آپ کے. تو وہیں سے ہی رسالت اور ایک اسوہ کے طور پہ سامنے آئے، اور اس کے اندر ڈائنامزم ہے. یعنی یہ جو تصور علم ہے، ایک استاد اس سے ناواقف ہے. تو ایسی تربیت یقیناً ہونی چاہیے کہ جس میں وہ اپنے اس درسی جو اس کا میدان ہے اور جو اس کی جو ذمہ داری ہے، اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر جو اس کی بنیاد ہے، وہ اس بنیاد پہ اس کی شخصیت کی اٹھان ہو اور شخصیت سازی ہو. تو پھر یہ ساری چیزیں ٹولز کے طور پہ قائم کر سکتی ہیں جو اس کے سبجیکٹس ہیں. شکریہ.